ابوظبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان نے پاکستان کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اماراتی ولی عہد کا خود نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم اور اماراتی ولی عہد کے درمیان ملاقات میں باہمی اقتصادی تعاون بڑھانے، سرمایہ کاری کو فروغ دینے، دفاع اور وائٹ کالر کرائم کی روک تھام کے لیے معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کے درمیان ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق اماراتی ولی عہد کے ہمراہ ڈپٹی سپریم کمانڈر اور دیگر حکام بھی تھے۔ بعد ازاں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور اماراتی ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کے درمیان ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اماراتی ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی تعریف کی۔ متحدہ عرب امارات پاکستان کو ادائیگیوں کے توازن کے لیے $3 ارب امداد دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے $3 ارب کی امداد پر معزز مہمان کا شکریہ ادا کیا۔ ولی عہد UAE نے 12 سال بعد پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کے درمیان ملاقات میں پاکستان اور UAE کا باہمی اقتصادی تعاون بڑھانے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اسی طرح ملاقات میں دفاع، سیکیورٹی، جنگی تربیت، مشترکہ جنگی مشقوں کے شعبے میں بھی تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ دونوں جانب سے وائٹ کالر کرائم کی روک تھام کے لیے معاہدے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح دونوں ممالک میں طویل المدتی سرمایہ کاری کے فریم ورک پر بھی اتفاق ہوا ہے، جبکہ دونوں ممالک نے تجارت کے فروغ کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ملاقات میں مسئلہ کشمیر اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور افغانستان کی صورتحال سے متعلق بھی بات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا معاشی تعاون دہائیوں پر مشتمل دوستی کا عکاس ہے۔ آئندہ ابوظبی میں پاکستان امارات کمیشن کا اجلاس بھی ہوگا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی حکومتی ٹیم کے چند وزراء کا اماراتی ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان سے تعارف بھی کروا دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مراد سعید، زرتاج گل اور شیخ رشید کو بہترین الفاظ میں متعارف کروایا، جس پر تمام وزراء پھولے نہیں سما رہے۔ ان وزراء کی سوشل میڈیا پر تصاویر بھی گردش کرتی رہی ہیں۔ وزیر مملکت زرتاج گل اور وفاقی وزیر مواصلات نے سوشل میڈیا پر اماراتی ولی عہد کے ساتھ تعارف کی تصاویر بھی شیئر کی۔ وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل نے فخریہ انداز میں کہا کہ عمران خان نے اماراتی ولی عہد کو جن الفاظ میں میرا تعارف کروایا، انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں اماراتی ولی عہد شیخ زید بن ال نہیان سے ملاقات کو باعث اعزاز قرار دیا ہے۔ میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آج وزیر اعظم نے مجھے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد سے جن الفاظ میں متعارف کرایا ہے، انہوں نے مجھے ایک مضبوط قوت ارادی رکھنے والی لیڈر کہا، جس نے مشکل ترین علاقے سے سرداروں کو ہرایا اور اب کابینہ کا حصہ ہے۔ میرا عزم ہے کہ کپتان کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اتروں۔ اس دورے کے حوالے سے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے سینئر صحافی عمران یعقوب خان نے کہا کہ ہمارے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات مختلف ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کا بطور ولی عہد پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے والہانہ پیار اور اپنے بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ عمران یعقوب خان نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق UAE کے ولی عہد کا سرکاری دورہ اتوار کے روز ضرور شروع ہوا، لیکن وہ پاکستان میں گزشتہ 3 روز سے موجود تھے۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد پاکستان کے شہر رحیم یار خان میں گزشتہ 3 روز اپنے اہل خانہ کے ہمراہ رہے۔ اب وہاں انہوں نے شکار کیا یا نہیں یہ الگ بات ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز UAE کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کے پاکستان کے سرکاری دورے سے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک روزہ سرکاری دورے پر پاکستان آئے، جس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اپنے ٹویٹر پیغام میں UAE کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان کے دورے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا اور غلط رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جس نے زندگی میں فارن آفس نہیں دیکھا، وہ بھی خارجہ پالیسی کا ماہر رپورٹر ہے، کہ ابوظبی سے 2 گھنٹے کے لیے ولی عہد آئے اور چلے بھی گئے، اور بھائی ولی عہد 3 دن سے پاکستان میں ہیں، آج واپسی اسلام آباد سے ہوئی، تمام تفصیلات پہلے سے طے ہوتی ہیں، آج کا دورہ تسلسل میں ہے،
انہوں نے کہا کہ ابوظہبی نے افغانستان میں مذاکرات کے لیے جو کردار ادا کیا، بیلنس آف پیمنٹ کے لیے جو ساتھ دیا، اور اب عرب دنیا میں پاکستان جہاں کھڑا ہے، خبر سے پہلے کچھ تحقیق ہی کر لینی چاہیے۔ روزانہ ایک جعلی خبر کی اختراع ہوتی ہے۔ میڈیا کی آزادی کو اصل خطرہ عطائی صحافیوں سے ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔